27 مارچ بلوچستان پر پاکستان کے جبری قبضے کا دن۔ جب بلوچوں نے ہر حال میں اپنی قومی ریاست کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عملی مظاہرہ کیا تو جناح جیسے مکار نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے بلوچستان کا رخ کیا، جہاں 5 فروری 1948 کو جناح نے ڈاڈر میں خانہ قلات سے ملاقات کر کے بلوچ ریاست کو پاکستان جیسے غیر فطری ملک میں شامل کرنے کی تگدو کی۔ اس دوران میر احمد یار خان نے اسے پارلیمنٹ کے رائے سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی بے اختیاری کا اظہار کیا، کیونکہ قلات پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے پاکستان کے ساتھ بلوچستان کے الحاق کے تجویز کو بھاری اکثریت سے مسترد کیا تھا۔ 21 فروری 1948 کو بلوچ ریاستی پارلیمنٹ کے دارالعوام کا پھر اجلاس ہوا، جس میں الحاق کے مسئلے پر بات چیت ہوئی، لیکن اس غیر فطری الحاق کے تجویز کو پھر مسترد کیا گیا، جس سے مایوس ہو کر جناح نے ریاستی قلات کے معاملات کا فائل دفتر خارجہ کے حوالے کیا اور اس بارے میں 9 مارچ 1948 کو ایک مراسلہ کے ذریعے خانہ قلات کو آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جناح 17 مارچ 1948 کو جام غلام قادر، جام لسبیلا، دارالامراء کے رکن نواب بائی خان گچکی اور نواب خاران میر حبیب اللہ نوشیروانی کو جھانسا دینے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ دنیا کا کوئی قانون اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ کسی ملک کے کسی حصے کو اس ملک کے قانون و آئین اور جمہوری اداروں کے برخلاف ہڑپ لیا جائے، لیکن پاکستان برطانوی سپہ سالار اور جناح جیسے مکار کی چال بازیوں سے اس غیر قانونی اقدام کا مرتکب ہوا۔ پاکستان کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف ریاستی قلات نے احتجاجی مراسلے لکھے، لیکن پنجابی سرکار طاقت کے نشے میں کسی آئینی اقدام کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ جب دنیا نے پاکستان کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی تو 26 مارچ 1948 کو پاکستانی بری اور بحری افواج نے ساحلی علاقوں سمیت کیچ اور پنجگور پہ لشکر کشی کی۔ پاکستان نے مختلف ہیلوں، بہانوں، لالچ اور جبراً ہر طرح سے آخرکار بلوچستان پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ اس دوران خان احمد یار خان اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز بلند کرنے کراچی میں موجود تھے، جہاں ان سے زبردستی ریاست قلات کی پاکستان کے ساتھ الحاق نامہ پر دستخط لیے گئے۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی فوج یلغار کرتا ہوا ریاست قلات کے مرکزی شہر قلات پہ بھی 27 مارچ 1948 کو عسکری طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کر لیا۔ مارچ کا مہینہ بلوچ تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مہینے میں بلوچ قوم پر جبری قبضہ کیا گیا۔ 27 مارچ 1948 کو بلوچ سرزمین پر قابض ریاست نے قبضہ کر کے بلوچ قوم کو غلام بنا دیا۔ 73 سالوں کی غلامی نے ہزاروں بلوچ فرزندوں کا لہو بہتا دیکھا، ہزاروں بلوچ لاپتہ کیے گئے، لاکھوں بلوچ IDPs بن گئے، مگر 73 سالہ غلامی بلوچ قوم کو سرنگون نہ کر سکی۔ بلوچ طویل غلامی کے خلاف لڑا، جہد کی، اپنی قومی شناخت کے حصول کے لیے اپنی نسلیں قربان کی اور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج ایک زندہ قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان 73 سالوں کی غلامی کے خلاف جہد میں نشیب و فراز آتے رہے۔ 2002 کے بعد بلوچ آزادی کی جہد پہلی بار مستقل اور تنظیمی بنیادوں پر استوار ہونا شروع ہوئی۔ قابض کے خلاف جہاں سیاسی و مزاحمتی لڑائی میں تیزی آئی تو ہزاروں بلوچ ٹارگٹ اور زیر حراست قتل کیے گئے، ہزاروں جبری گمشدگیاں ہوئیں اور 2 لاکھ سے زائد افراد کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر IDPs بنا دیا گیا، مگر غلامی کے خلاف قوم کی لہو اور قربانیوں نے انہیں شعور سے روشناس کرایا۔ 73 سالہ طویل غلامی نے آج بلوچ جہد کو شعوری اور سیاسی بنیادوں پر استوار کر دیا ہے، جو کسی بھی قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کا دن ہر سال بلوچستان بھر میں بطور یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔
اس دن کی تاریخی حیثیت اور اہمیت کو پہلی بار بلوچ نیشنل موومنٹ کے شہید چیئرمین غلام محمد بلوچ نے 2005 کو BNM کی جانب سے ایک پمفلٹ کے ذریعے بلوچستان کے ہر شہر، قصبے اور کوچے میں عوام تک پہنچایا۔ اس سے قبل بلوچستان پر پاکستانی قبضے کی مکمل تفصیلات عوام تک نہیں پہنچی تھی، البتہ تعلیم یافتہ اور سیاسی کارکنان کو صرف اس دن کے حوالے سے آگاہی تھی۔ اب 27 مارچ ہر سال بلوچستان اور بلوچستان سے باہر یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بلوچ وطن کے نوجوان نسل کو اس دن کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے کہ کس طرح برٹش سرکار کی ایمپائر پاکستان نے بلوچستان پر جبری قبضہ کیا تھا۔